ہاتھ ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے۔ کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں۔ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاشت تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو، نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط وہ غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے۔ بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے، کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہے، ظالم کو ظالم بھی نہ کہے۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہ کلمۃ الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ کس میں کیا راگ لاپ رہتے ہو ہر وقت؟
قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے, غریب کی مدد ہونی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت, اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی. ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو, باتیں جمہوریت کی کرتے ہو, جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں, کام ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے, اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں, مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال, ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے, وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں, چاول اور چنے بنے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات کی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے, میں تھیا چاول بیچ کے روٹی کھانی, ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون کے, تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہے. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں, مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی, تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں, بس دل وچ گل رکھنی, دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہو نا. نہیں میں نے کہا بولنا نہیں, ہمیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو, فیصلہ لو, اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. عزیز بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے, تو پتر تو نہ باہر جانا, ہماری نہیں لڑائی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا نا, تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے, حضرت عثمان خالو ہیں, سگے خالو ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں, تلواریں ہیں, محاصرہ ہے, باہر نہ نکلنا. بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں کو, ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں, بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے, وہ کہتے ہیں منڈے نو سایہ ہے. میں کہ بابے نو آپ سایہ ہے, انہوں بھی کرو دم کراؤ, اس کو نظری سایہ آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ, بابے نو بابا کہہ گیا نو سایہ. بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی, بیٹی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے, اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں. مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ, رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. کھڑے ہونا سیکھیں, جس کا جو ماننا آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے. بالکل قطعاً نہیں. تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا, غلط کو غلط کہا, اور ڈٹ کے کہا, اور پورے وثوق سے کہا, اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا, تو یہ بات سے بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اچھا چلیں صحیح بتائیں آپ, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں, تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے, تو احساس ہوتا ہے اوہ یار غلطی ہو گئی, ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جو محدثین تھے, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی, پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا اب ہماری رائے بدل گئی ہے, اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے, تو وہ کیا دینا, کیوں معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں, یہ غلطی نہیں کر سکتے. اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے, تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے, یہاں کیا حال ہو گیا, کس چکر میں ہم پڑ گئے. جماعتوں کو بت نہ بناؤ, وہ جماعتیں رہنے دو, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ. حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا. کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے, کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو, کہتے اس نے خرچہ کیا, مسجد بنوا کے دی ہے, یہ جناب چندے دیتا ہے. او خدا کے بندو, چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہا جائے,
حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی. مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی. وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے ایک غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے. کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ. اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں. لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی. تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی، تو دعوے بڑے کرتے ہو کہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے. چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا. تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ مخالفت کرتے ہیں. اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی. تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں. جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو. یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں. بیمار بندہ اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو. جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے. حوصلے سے، صبر سے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو. ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے. بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، علم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت، کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی، مانتے نہیں لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا، میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر، تو موٹر وے سے، سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے، اب سفر آسان ہو گیا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں، اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے.
بالکل سیدھی سڑک ہے نا. اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو, کوئی رکشے والا بھی آئے, کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی, تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے تھوڑا نا. وہ تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں, یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے, نہ رشتہ دار چلے, نہ دوست چلے, نہ گلی محلہ, کوئی ساتھ نہ چلے, تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے. اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی, یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھول کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی, شوق اعمال صالحہ کا, بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے.